اچھا جی، آج جو ہے ہم چونکہ ہمارا پروگرام ہے بدھ کے دن کا، اور بدھ والے دن جو ہے ہمارا موضوع ہوتا ہے میں اور میرا دین، یعنی میرا طریقہ زندگی۔ اور اس طریقہ زندگی کو سکھلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں بعثت کا یعنی بھیجنے کا اللہ پاک کی طرف سے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام آ کے اللہ کے بندوں کو اللہ پاک کا پسندیدہ طریقہ زندگی سکھلاتے ہیں۔ ہر دور میں ہر نبی علیہ السلام نے آ کے انسانوں کو اللہ پاک کے پسندیدہ طریقہ زندگی کے اوپر لانے کی محنت کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اہل بیت نے بھی، حضرات صاحب اکرام رضی اللہ اجمعین نے بھی اسی بات کی محنت کی ہے۔ اس کے لیے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، آپ سے گزارش ہے، ہمارا علم کا مخزن قرآن پاک ہے اور اس کے بعد احادیث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اہل بیت کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ راستہ ہے، وہ راستے متعین کر کے چلے گی، ہمیں اب صرف چلنا ہے۔ اس کے لیے بہترین جو ہے نا، صبح کے وقت تو اب تلاوت کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں شام کے وقت، رات کو، کسی وقت بھی آدھا گھنٹہ۔ یہ کتاب ہے حیات الصحابہ، اس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی، اہل بیت کے واقعات بھی، حضرات صاحب اکرام رضی اللہ اجمعین کے واقعات بھی موجود ہیں، اور یہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس کی بھی 3 جلدیں ہیں، اور جب آپ اس کو مطالعہ کریں گے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ، یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کا ترجمہ مولانا احسان الحق صاحب نے کیا ہوا ہے، اس کا خاص خیال کرنا ہے کہ اور بھی حیات الصحابہ کی کتابیں، لیکن آپ نے وہ لینی جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ کاندھلوی، اور ترجمہ محمد احسان الحق صاحب، کتب خانہ فیضی کی۔ تو آپ کو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ ان 3 جلدوں کا مطالعہ کر لیں، 5-6 بار کریں، تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا جب پھر آپ کوئی واقعہ سنیں گے، کوئی آیت سنیں گے، کوئی حدیث سنیں گے، کہ آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اس مجلس میں بیٹھا ہوں۔ ایسی اللہ پاک نے، انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو عرب کے علماء بھی اس وقت حیران ہو گئے کہ عجم میں رہنے والے ایک آدمی نے اتنی تفصیل کے ساتھ اتنی چیزیں جمع کی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ حیات الصحابہ 3 جلدوں کا ضرور مطالعہ کریں، اس سے آپ کو اپنے دین کے بارے میں کسی مسئلے میں، پریشانی میں الجھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، خود آپ دین کے اوپر چلنے والے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم باقی بات کے لیے اسٹوڈیو چلتے ہیں۔ جیس دین کے اوپر خود بھی چلیں، اور اخرجت للناس، سارے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اس کے لیے کارگزاری آپ کو سنا دیں، مختصر سا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے ادھر ہمارے ایک جاننے والے حاجی خالد داد خان، اللہ جنت نصیب کرے، فوت ہو گئے۔ بڑے زبردست داعی تھے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ اس زمانے میں بھی ان کی محنتیں، کوششیں ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کارگزاری سے کہ ہماری ایک 8 آدمیوں کی جماعت تھی، یہاں سے رائے گنج سے ہماری تشکیل ہوئی، سنکیان اور سنگاپور، 2 مہینے سنکیان کے علاقے میں ہم نے کام کرنا تھا، جو یہ پاکستان اور چائنا کے بارڈر کے قریب کا ان کی بستیاں ہیں، اور 2 مہینے ہم نے سنگاپور جانا تھا۔ تو کہتے ہیں 2 مہینے جب سنکیان سے ہم فارغ ہوئے، سنکیان میں اکثر مسلمانوں کی آبادی ہے، تو وہاں سے ہم بذریعہ ٹرین بیجنگ جانا تھا۔ بیجنگ ہمارا 5-6 دن کا ٹرین کے اوپر سفر تھا۔ ہم لوگ بھی جاتے رہتے ہیں، یہاں سے اسلام آباد سے اورمچی تقریباً 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اورمچی سے آگے بیجنگ تک کا جو راستہ ہے نا، وہ 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، یعنی ٹرین کے اوپر 5-6 دن۔ اس زمانے میں پرانی ٹرینیں تھی، یہ 1980-90 کے درمیان کا واقعہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹرین میں جا رہے تھے تو ایک جگہ، ایک ہمیں، ویسے تو چائنیز کوئی اور زبان بہت کم ہی جاننے والے ہوتے ہیں، ایک آدمی چائنیز آیا ہمارے پاس، تو آ کے تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ مجھے ڈیل ڈول سے، شکل و صورت سے مسلمان لگتے ہیں۔ ہم نے کہا جی ہاں مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو اس نے کہا کہاں سے آئے؟ ہم نے بتایا پاکستان سے آئے ہیں۔ وہ کس لیے آئے؟ ہم نے کہا جی صرف مسلمانوں کو ملنے کے لیے آئے، دین کی نسبت سے ملاقات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی خریداری وغیرہ نہیں کرنی؟ ہم نے کہا جی کوئی خریداری نہیں کرنی۔ پھر پوچھا کچھ بھی خریداری یا بیچنا، سامان تجارت لائے یا لے کے جانے کا کوئی؟ ہم نے کہا جی نہیں، صرف اور صرف مسلمانوں سے ملاقات کے لیے آئے، اور دین کی نسبت کے کس طرح ہمارے اندر پورے کا پورا دین زندہ ہو جائے۔ بڑا حیران ہوا تھوڑی دیر کے لیے، تو کہتا ہے جی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس مقصد کے لیے
تو پہلے جو ہے نا صحابہ اس ملک میں آئے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ قبر ہے کینٹن شہر کے اندر. کیا آپ کو پتہ ہے؟ ہم نے کہا جی ہمیں تو بالکل نہیں پتہ. اس نے کہا جی میں عالم ہوں, اس وجہ سے مجھے عربی آتی ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ آئے اور ہمارے اس ایریے میں صحابہ کی وجہ سے دین پھیلا. تو ہم نے سے پوچھا کینٹن شہر کے ادھر ہے. اس نے کہا جی یہاں سے آپ بیجنگ جائیں گے, بیجنگ سے پھر اگر آپ ادھر جانا چاہتے ہیں تو 3 دن کے لیے پھر ٹرین ایک سفر پکڑنا پڑے گا, وہاں پہنچیں گے. خیر وہ اگلے اسٹیشن پہ اتر گیا. ہم نے آپس سے مشورہ کیا, کچھ بھائیوں کی رائے تھی کہ نہیں بھائی ہمارے راستے میں ہوتا تو پھر چلے جاتے, لیکن راستے سے ایک طرف جانا پھر بہت ٹائم لگ جائے گا. لیکن خیر آخر مشورے میں یہی طے ہو کہ جانا چاہیے, پھر پتہ نہیں زندگی میں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. وہ کہتے ہیں ہم لوگ جو ہے پھر آگے اس ٹرین پہ چلے گئے. رات کو 12-1 بجے کینٹن شہر پہنچے. باقی ساتھی سارے جو ہے وہ اسٹیشن پہ ہی ٹھہرے. 3 آدمی ہم نے باہر بھیجے کہ جو وہی معلومات کرو قبرستان کدھر ہے یا ان صحابی کی قبر کدھر ہے. وہ 3 آدمی باہر گئے, ہم باقی ادھر اسٹیشن میں ٹھہرے. کچھ دیر کے بعد آ کے انہوں نے بتایا جی کہ ہم گئے ہیں باہر, ایک جگہ ایک بہت بڑی دیوار تھی, ہم اس کے ساتھ چلتے رہے. پھر ایک طرف دوسری طرف گیٹ تھا, جو گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا, لیکن اندر قبریں تھیں. اور ان قبروں کے پیچھے کی طرف جو ہے نا کمرے میں روشنی بلب لگا ہوا تھا. تو ہمیں اندازہ ہو کہ شاید وہی قبر ہو. تو اب اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں تھا. تلاش کیا تو پانی کا درا تھا, جو پانی نکلنے کا ہوتا ہے بارش وغیرہ کا. تو اس میں سے کہتے ہیں ہم داخل ہوئے اور وہاں کے دیکھا تو اس صحابی کی قبر ہے اور لکھا ہوا ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ساتھ لے کر چلے گئے. ہم گئے جب تو بستر وغیرہ تو کہتے سامان ہم دیوار کے اوپر سے اندر پھینکا اور خود نیچے درے سے اندر چلے گئے. ہاں اس جگہ پہ گئے جب کہتے ہیں جی تو وہ قبر تھوڑی عام قبروں سے بڑی تھی. تو کہتے ہیں قبر کے ہم کچھ ساتھی آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آج سے 14 سال پہلے یہ صحابی رضی اللہ عنہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں, آج شکر ہے ہم بھی اسی دین کی نسبت کے لیے آئے ہیں, ہمارے بھی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے. ساتھ میں ان کا تذکرہ کر کے کہ بھئی آج 14 سال پہلے کس طرح وہ سفر کر کے یہاں پہنچے ہوں گے, کہ ہم جو ہیں جہاز پہ وہاں سے پاکستان سے اورمچی آئے ہیں, اورمچی سے آگے 5-6 دن سفر کر کے بیجنگ سے 3 دن کا سفر کر کے ٹرین کے اوپر یہاں پہنچے ہیں. اللہ ان پہ رحم فرمایا کہ یہ زمانے میں مدینے سے یہاں کیسے پہنچے. یہ تذکرے کر کے ہم صحابہ کے اور واقعات سن سارے ساتھی خوب روئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج ہمیں بھی اسی نسبت سے یہاں اس مقام پہ پہنچایا جس نسبت سے یہ 14 سال پہلے آئے. کہتے ہیں صبح کا چاندنا ہوا, ہم نے ادھر ایک سائڈ کے اوپر ہو کے نماز صبح کی بڑی جماعت کروائی. صبح کا بعد جو ہم اس جگہ سے باہر نکلے تو یہ کہتے ہیں میرے پاس اجتماعی برتنوں میں سے پانی کا کین سفید رنگ کا میرے پاس تھا, باقی برتن باقی دوستوں نے اٹھائے ہوئے تھے. تو باہر نکلے تو جو دکانیں وہ سویرے کہتے ہیں, سویرے لوگ کھولتے ہیں, جو زندہ قوم ہے سویرے کام کہتے ہیں. تیسری کنفرم ہے میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں رکھ دی گئی. تو کہتے ہیں وہ چائنیز بھی اور باقی بھی جو ہے وہ مرد عورتیں بچے یہ سارے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پیالے لے کے نا تو کہتے ہیں ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے. مجھے کہتے ہیں حاجی زمزم, حاجی زمزم. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حج سے واپس آئے ہیں اور ان کے پاس جو کین ہے اس میں زمزم ہے. وہ میں نے کہا, میں کو کہتا زمزم نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ زمزم دینا نہیں چاہتا, ہمیں تو چائنیز آتی نہیں ہے. تو وہ اور لجاجت کرتے نہیں حاجی تھوڑا سا دے دو. خیر امیر صاحب نے کہا بھائی ان کو تو ڈال کے دو, اب کیا کریں. کہتے ہیں میں نے ان کو تھوڑا ڈال کے دینا ہے, وہ شکریہ ادا کرتے جاتے. تھوڑا سا آگے گئے تو ایک آدمی ہمیں مل گیا جو چائنیز تھا لیکن انگریزی بول رہا تھا. اس کو ہم نے سب سے پہلے بتایا بھی بھائی سے کہو یہ زمزم نہیں ہے, یہ عام پانی ہے, ہم سفر میں ہیں تو ہم نے پانی اپنے ساتھ رکھا ہوا. خیر اس نے ان کو سمجھایا کیا. تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی یہاں کتنے مسلمان ہیں. کہا یہ صبح پورا صبح گونزو صبح ہے, یہ پورے کا پورا صبح مسلمانوں کا ہے, اکثریت مسلمان ہے. اور ان صحابی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہی ہمارے آبا و اجداد مسلمان چلے آ رہے. تو جب دین کی محنت کرنے والے اس زمانے میں کہاں سے اٹھے کہاں پہنچے, سلامتی والا راستہ اپنے لیے بھی چنا اور ان کو بھی سلامتی والا راستے پر ڈالا. اور جب ہم سے پچھلوں سے ہم نے کمی کوتاہی کی تو وہ کہنے لگا کہ یہاں پہ بس اتنا ہے کہ آپ کو جتنے مسلمان ہیں صرف نام, کہتے ہیں ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو مسجد میں لے کر جاتے ہیں, مسجد میں اس کو منیجر بولتے ہیں, وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے بندہ, وہ ایک نام مسلمانوں والا اور ایک چائنیز ساتھ جوڑ کے رکھ دیتے ہیں بس. اس کے علاوہ نہ کسی کو پوچھو کلمے کا پتہ ہوگا, نہ کسی کو پوچھو کوئی اور چیزوں کی اس کی سمجھ ہوگی. تو یہ بیچارے جو ہے بس اب اتنے ہی اسلام رہ گیا. تو یہ آج کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہمارا مثبت کردار اپنے دین کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. میں مسلمان ہوں, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں.